آپ حیران ہو جائیں گے یہ خبر سن کر کہ اسلام آباد سے کچھ ہی مسافت پر جو کچھ دو مساجد کے اندر ہوتا رہا اور پاکستانی میڈیا اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور صورتحال اس حد تک خراب ہو چکی ہے جو آپ کو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان کے بیانات سے مزید واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ اب افغانستان سے متعلق فیصلہ لے لینا چاہیے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ فیصلہ لے لیا گیا ہے۔ خفیہ تیاری کی باتیں کی جا رہی ہیں اور انتہائی معتبر ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہ چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور کابل نے بھی مبینہ طور پر اسلام آباد کو ایک الٹیمیٹم دیا ہے، اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 15 سپٹمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کچھ چیزیں ہیں، کچھ خبریں ہیں، کچھ تجزیہ ہے جو آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ خیبر پختونخوا کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو بہت بڑی حد تک آپ کو کلیئرٹی یا سچویشن جو موجودہ بن چکی ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ باجوڑ مامند والی سائڈ کے اوپر جو 29 جولائی 2025 کو آپریشن شروع کیا گیا سربکف، اس کے اندر جو زیادہ تر لڑنے والے وہ عناصر جو بدامنی کے واقعات پھیلا رہے تھے، اس تنظیم کا تعلق کس سے تھا؟ وہ کالعدم ٹی ٹی پی سے تھے۔ ان کا سربراہ کون؟ مفتی نور ولی محسود، اسی کی ہدایات کے اوپر آپ کو یہ کاروائیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیکن جب افواج پاکستان کی طرف سے مامون میں اور اس سائڈ کے اوپر انتہائی غیر معمولی آپریشن کیا گیا اور پوری شدت کے ساتھ کیا گیا، تو یہ جو علاقے تھے انہیں تمام تر مامون کو بالخصوص انہیں کلیئر کروا لیا گیا۔ یہاں پر آپ کو کسی حد تک سٹیبلٹی نظر آئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے متصل افغانستان سائڈ کے ایریاز بھی جو ہیں جہاں پر کالعدم ٹی ٹی پی اپنا وجود رکھتی ہے، وہاں بھی آپ کو ایسی جو سرگرمیاں تھیں جو پاکستان کے اگینسٹ ہوتی ہیں یا تشکیلیں بنتی ہیں یا تربیتی مراکز و کیمپ سے، ان میں کسی حد تک آپ کو کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ بڑی ایک مصدقہ معلومات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان نے بڑے پیمانے پر ان عناصر کا قلع قمع کیا، اور ظاہر ہے افواج پاکستان کے جوان جو ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے اہلکار بھی شہید ہو رہے ہیں، عوام بھی شہید ہو رہے ہیں، مگر بڑی تعداد کے اندر آپ کو یہ کالعدم ٹی ٹی پی ان سے وابستہ جو افراد ہیں یہ بھی بڑے پیمانے کے اوپر ہلاک ہو رہے ہیں، اور دوسری سائڈ کے اوپر ریاست کو کامیابیاں بھی مل رہی ہیں۔ اب آج یہ جو دوسرا جو مین چیپٹر ہے جس کے اوپر میں نے آج زیادہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ، ان کی جو کاروائیاں ہیں یہ آپ کو جنوب سائڈ کے اوپر نظر آتی ہیں، یا ان ایریاز کے اندر جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، لکی مروت، بنو، یہ جو ایریاز ہیں یہاں پر آپ کو یہ زیادہ جو کاروائیاں بھی ایسی جو کہ بڑے پیمانے کے اوپر کامیاب بھی ہو رہی ہیں۔ ان کو لیڈ کر رہا ہے حافظ گل بہادر۔ یہ وہی حافظ گل بہادر ہے جو ایک زمانے میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ایک گڈ طالبان بھی ہوا کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے ایسے افراد جب آپ پال لیتے ہیں تو یہ کل کو آپ کے لیے درد سر بنتے ہیں۔ لیکن بہرحال حافظ گل بہادر اب یہ زیادہ تر آپ کو کاروائیاں ان کو لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ اسی کے افراد ہیں، یہ اسی تنظیم سے وابستہ لوگ ہیں جو آپ کو بڑے پیمانے کے اوپر کاروائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کا چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ حافظ گل بہادر افغانستان کے یہ پکتیا اس سائڈ کے اوپر اس کا زیادہ ہولڈ ہے اور یہ وہیں پر ہے، اور وہاں پر آپ کو پاکستان کے اگینسٹ جو کاروائیاں ہیں یا تربیتی مراکز ہیں، یہ جو کیمپس ہیں وہ زیادہ آپ کو ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور پاکستان کے لیے اب مین چیپٹر یہی ہے کہ مامون کے اندر جو کاروائیاں ملی ہیں لیکن اس سائڈ کے اوپر زیادہ ٹینشن ہے، زیادہ چیزیں ہیں، تو لہٰذا اب یہ فیصلہ جو کیا جائے گا کہ افغانستان کے اندر کیا فضائیہ جا کر کارروائی کرے، ڈرونز بھیجے جائیں، لیکن اب اس طرح کا جو پیٹرن ہے وہ اب آپشن پہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ جو ریاست کے بہت قریبی ذرائع سمجھے جانے والے ہیں ان سے متعلق جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اب اس آپشن کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ کل اور پرسوں بھی رات کے ایک میٹنگ اعلیٰ حکام کی ہوئی تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغانستان سے متعلق کا فیصلہ لے لینا چاہیے۔ یہ جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، یہ جو سیف ہیونز ہیں کالعدم تنظیموں کی، مسلح گروہوں کی، جن میں حافظ گل بہادر ہے، جس میں نور ولی محسود ہے، اب ان کے اگینسٹ کارروائی کرنی پڑے گی۔ کارروائی کس انداز میں کرنی پڑے گی کہ گراؤنڈز پر آرمی اتارنی پڑے گی۔ جی ہاں، اس حد تک بھی اب یہ معاملہ آ چکا ہے کہ گراؤنڈز پر یہ چیز بھیج کر اور بڑا تسلی بخش ایک آپریشن کیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے کم از کم بڑے پیمانے کے اوپر انہیں ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ افواج پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر جو بدامنی کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں بڑی حد تک قابو پا لیا جائے۔ اب یہ آپشن سوچا جا رہا ہے، نہ کہ ایک کوئی فضائی حملہ اور ڈرون جائے کہ ایک کاروائی ہوئی اور اس میں کچھ ہلاک ہوئے پھر واپس آگے۔ اب یہ اس آپشن کے اوپر زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ اب زمینی کاروائی کرنی ہے، زمینی آپشن بھیجنا ہے۔ اب اس کا
ایک اور جو چیز جو کابل کی طرف سے ایک نیا الٹیمیٹم مبینہ طور پر آیا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن وہ کس انداز میں آیا ہے اب یہاں تک تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا اگر آپ مسلسل ظاہر ہے بہت سارے دوست ہیں جو شروع دن سے ہمیں سن رہے ہیں، اس کے اندر ہم بار بار افغان حکام کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یا ان کا جو ایک پالیسی جو انہوں نے اپنا رکھی ہے اس سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ ان کا پیٹرن یہ نہیں ہے کہ وہ خود افواج پاکستان سے براہ راست لڑتے ہیں، بلکہ وہ ان تنظیموں کو، مسلح گروہوں کو سپورٹ کرتے ہیں، مسائل دیتے ہیں کہ تم جا کر پاکستان کے اندر کاروائیاں کرو اور ہمارا بھی جا کر بدلہ لو، اور یہ بیک اینڈ پہ پیچھے رہتے ہیں، یہ ان کا طرز ہے۔ تو کابل کی طرف سے اسی طرح انڈائریکٹلی اسلام آباد کو ایک پیغام بھی دیا گیا۔ پیغام کیا دیا گیا؟ خبر یہ سامنے آتی ہے جمعے کے روز کی اطلاعات میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ ان ایریاز سے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ حیران ہوا ہوں کہ یہ اتنی مین خبر ہے لیکن اس کا ذکر آپ کو سننے کو نہیں مل رہا کہ جمعے کے روز ایک واقعہ ہوتا ہے سوابی میں۔ سوابی کتنا دور ہے اسلام آباد سے؟ 35-40-45 منٹ کر لیں۔ سوابی کے اندر بھی جو گدون کا علاقہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو ایک مرکزی علاقہ ہے گدون کے اندر بھی، وہاں کی 2 محلے ہیں اور ان کی 2 جامع مسجد ہیں۔ وہاں پر جمعے کے روز یہی کالعدم ٹی ٹی پی سے وابستہ لوگ، یا مبینہ طور پر حافظ گل بہادر کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ انہی تنظیموں سے وابستہ لوگ مساجد میں آتے ہیں، جمعے کے دن کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں پر خطاب بھی کرتے ہیں، لوگوں کو مخاطب بھی کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے نظریات پر آ جاؤ اور ریاست کے اگینسٹ لڑو، دیکھو ہمارے جرگے ہوتے ہیں، ہم فوراً فیصلے سنا دیتے ہیں تمہیں، فوراً انصاف مہیا کر دیتے ہیں، تمہارے مسائل ہم حل کر لیں گے، یہ ریاست کچھ نہیں کرے گی، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ آؤ، اپنے بچوں کو بھیجو، خود بھی آؤ، اگر نہیں آ سکتے تو پھر ہمیں چندہ دو۔ اور وہاں پر ان 2 جامع مساجد کے اندر چندہ جو ہے وہ جمع بھی کیا گیا، لوگوں نے بڑی تعداد کے اندر چندہ جو ہے وہ دیا بھی ہے۔ اب یہ اس حد تک آپ یہ دیکھیے کہ مقامی لوگ، ممکن ہے آپ یہ ان کو ایک مارجن دے سکتے ہیں کہ ان میں خوف و ہراس ہوگا کہ ظاہر ہے جب مقامی پولیس ان کو نہیں روک سکی اور وہ یہاں تک آ گئے ہیں اور مساجد کے اندر کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں، اپنے نظریات کی ترویج کر رہے ہیں، لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور چندہ بھی اکٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں، تو پولیس نہیں کر رہی تو ہم سویلین کیا کریں گے، ہم تو نہتے لوگ ہیں، اس لیے لوگوں نے ڈر کے مارے یہ چیز کر بھی دیا ہو۔ لیکن سب سے جو مین میرے لیے جو کنسرن ہے، جو سوال ہے، وہ یہ کہ یہ سابق سپیکر اسد قیصر صاحب کا حلقہ بھی کہلاتا ہے سوابی کا یہ ایریا، اور یہاں پر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو جو پولیس ہے وہ کہاں پر ہے کہ یہ کھلم کھلا دندناتے پھر رہے ہیں، اور جامع مساجد جو بڑی بڑی ہے، اور سوابی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد سے تو کچھ ہی مسافت کے اوپر ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں اس کو اس طرح لیا جا رہا ہے کہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم سوابی تک اور گدون جیسے علاقے تک، جو کہ اسلام آباد سے 35-40 سے 45 منٹ کی مسافت پر ہے، ہم یہاں تک آگے ہیں تو ہم پھر آگے مزید بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن حالات انتہائی کشیدہ آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو صورتحال اب جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، بامون، دیر، اپر دیر، لوور دیر کی یا بنو کی حد تک بات تھی، اب آپ کو سینٹرل خیبر پختونخوا کی حد تک بھی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کا عمل دخل آپ کو نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ افواج پاکستان کے ساتھ، وہ ریاستی اداروں کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے فوج کا ان آپریشن، ان کارروائیوں میں ساتھ دیا تو ان کا حشر پھر وہی ہو سکتا ہے جو اے این پی کا ہوا۔ اب اے این پی کے ساتھ کیا ہوا، کالعدم ٹی ٹی پی کی جانب سے کیا کیا گیا، ان کی بڑی سے بڑی قیادت کو شہید کر دیا گیا، پوری پارٹی تقریباً ختم کر دی گئی۔ تو دراصل عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ خبردار اگر تم نے اپنے ریاستی اداروں کا ساتھ دیا، تو اس کی ایک جھلک ہمیں اس طرح نظر آتی ہے کہ سوابی کے اندر تک یہ عناصر جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں سے چندہ جمع کر رہے ہیں، اور یہاں پر کوئی وجود نہیں ہے، کوئی گورننس نہیں ہے، کوئی صوبائی حکومت کے رٹ آپ کو نظر نہیں آتی، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جو مین خلل آ رہا ہے کہ ابھی تک پورا جو صوبہ ہے وہ ان عناصر سے پاک کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ وہ تمام خبریں ہیں، کچھ تجزیاتی طور کے پر بھی چیزیں ہیں جو آج آپ کے اس بلاگ میں سامنے رکھی ہیں۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور آپ نے کمنٹ میں دینی ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں سے شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی۔ اس سے جڑی مسلسل جو اپڈیٹس آ رہی ہیں ہم آپ کو آگاہ بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی کمنٹس یقیناً بڑی معنی رکھتی ہے، کیونکہ آپ بھی اس ملک کے باشندے ہیں۔ اگر آپ خیبر پختونخوا میں نہیں رہتے تو کسی اور صوبے میں رہتے ہوں گے، کسی اور شہر میں رہتے ہوں گے، مگر خیبر پختونخوا میں بسنے والے لوگ بھی پاکستانی ہیں، شہری ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ انہیں اس اذیت سے نکالنے کے لیے آپ کی نظر میں کیا حل ہو سکتا ہے؟ مذاکرات حل ہو سکتا ہے یا پھر فوجی کارروائی حل ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ نے ضرور کمنٹ میں دینا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔